درمیانے پردے خون عشق را گلزار ہا، کہ خون کے پردے کے بیچ، خون کے پردے کے پیچھے عشق کے لیے مختلف جنتیں تیار ہیں۔ عاشق اپنے خون میں لتھڑ کر بہار ابدی سے سیراب ہونے والی جنت کا خود نمونہ بن جاتا ہے۔ عاشق کو اس کی فنا اقلیم بقا میں ایک مرکز کے طور پہ لا بٹھاتی ہے۔ عاشق وہ ہے جو محبوب کے راستے میں پیش آ جانے والے تمام امتحانات کو محبوب تک پہنچنے کا حال بنا لیتا ہے۔ عاشق وہ مسافر ہے جس کا راستہ محبوب کی طرح اتنی یکسوئی کے ساتھ سیدھا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی قدم پر فنا ہو جائے تو اس کا پہلا ہی قدم منزل پر پڑتا ہے۔ عشق وہ راستہ ہے جہاں ہر قدم منزل پر پڑتا ہے۔ تو پر عاشق اپنی جان دے کر اپنے عشق کہتے ہیں محبوب پر نثار ہو جانے کا وہ جذبہ جو خواہش وصال پر بھی غالب ہو۔ عشق کی سچائی کا یہ مطلب معیار غالب ہو، کیونکہ خواہش وصال عشق کو محبوب کی مرضی کے مطابق نہیں رہنے دیتی۔ خواہش وصال میں گویا میں غالب ہوں، میں کچھ ہوں تو خواہش وصال رکھتا ہوں نا۔ تو عشق کہتا ہے کہ نہ ہونے کی حالت میں محبوب کو ایکسپیرینس کرو، اس میں اپنے ہونے کی ملاوٹ نہ ہونے دو۔ تو پردہ خوں کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اپنی فنا کے تمام درجات کو اس طرح طے کرتا ہے کہ ہر مرتبہ فنا پر وہ ایک جنت قرب حاصل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کا ذوق حضور اتنا قوی ہوتا ہے کہ شیطان کا مادہ خلقت یعنی آگ بھی اس ذوق حضور کی جنت سے انہیں نکال نہیں سکتا۔ واضح ہے نا؟ تو اس کی طرح تصویر بنا شاعری پڑھنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ دو کام پہلے کر لیے جائیں۔ ایک تو یہ ڈھونڈ لیا جائے کہ اس کے مرکزی الفاظ کیا ہیں، یعنی ہر شعر جو ہے نا وہ ایک کھیل کی طرح ہوتا ہے، اس کھیل کے مرکزی کرداروں کو اور ان کرداروں کے درمیان پیدا کیے جانے والے تعلق کو آپ سمجھ لیں تو شعر اپنے مفہوم اور اپنی کیفیت دونوں کو ملا کر آپ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی شعر اگر سمجھنے میں دشوار لگ رہا ہو تو اس کو اپنی متخیلہ سے، اپنی قوت خیال سے تصویر بنا کر دیکھا کریں، کیونکہ ہر لفظ تصویر بننے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔ لفظ میں تین چیزیں ہیں اور ہر لفظ ان تین چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے ہر بیان میں، ہر نیریٹو میں: آواز، معنی اور تصویر۔ تو تصویر بنا لینے سے اور اسپریس ورڈز کو پہچان لینے سے شعر کے مفہوم ہی تک آپ محدود نہیں رہتے، بلکہ شعر کے اندر جو ایک تأثر اور کیفیت کی رو چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی جذب کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ شعر بڑا بیان کوئی بھی صرف فہم نہیں کیا جاتا، جذب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بڑے بیان کو جذب کرنے کا دروازہ نہیں کھولیں گے، بڑے بیان کو اپنے اندر سرایت کر جانے کا راستہ نہیں دیں گے، تو اس کے لفظوں کے سطحی مفاہیم کو اپنے حافظے اور ذہن تک لانے میں کامیابی کے باوجود آپ اس بیان کا مخاطب بننے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا، بیان کی اصل ہے تاثیر، کہ ہر بیان ذہن سے ہوتا ہوا دل میں اگر گھر نہ کرے تو اس کا بیان ہونا ناقص ہے۔ تو شاعر کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے،
کہ وہ معنی کو حال بنا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ شاعری یعنی فن اظہار پر قدرت رکھتا ہو۔ یہ شاعروں کو ایک ایسا ایج حاصل ہے فلسفیوں پر کہ نظریات کی تبلیغ، نظریات کے انتشار اور پھیلاؤ کے لیے بڑے بڑے فلسفی شاعروں پر تکیہ کرنے، شاعروں کو اپنا آرگن بنانے پر مجبور ہوئے، کیونکہ یہ معنی کو حال بنا دیتے ہیں، یہ مفہوم کو کیفیت بنا دیتے ہیں، یہ تخیل کو تجربہ بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے مولانا میں یہ سب باتیں ناقابل گمان کمال کے ساتھ موجود ہیں۔ مطلب بڑی شاعری میں کمال کا کوئی ایسا عنصر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو مولانا کے یہاں پوری شان کے ساتھ کار فرما نہ ہو۔ عاشق کا موجود ہونا، عاشق کے حدود ہستی وہ فنا کی قناعتوں میں محدود ہیں۔ یعنی عاشق وجود کا وہ شامیانہ ہے جس میں قناعتیں فنا کی، شامیانہ تو سبھی نے دیکھا ہو گیا۔ تو پردہ خوں کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اپنے ظاہر میں بھی فنا کے مرتبے پر ہے اور اپنے اندرونی حال کے اعتبار سے بھی وہ فانی ہو چکا ہے۔ تو اس اپنے ظاہر اور باطن میں عشق کی سب سے بڑی ضرورت یعنی فنائے عاشق کے آئیڈیا کو ایکچوئلائز کرنے میں اسے جتنی کامیابی ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اسے محبوب باقی کے حضور کا ایک نیا حال اور نئی معرفت میسر ہوتی چلی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لا کہنے والے پر بھی وارد ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں وہ عاشق اگر سچائی کے ساتھ ہو تو وہ اپنی زندگی کے دن حیات کی قوت سے طے نہیں کرتا بلکہ اپنے ایام حیات کو فنا کی تقویم پر سر کرتا ہے، فنا کے قدموں سے اپنے جادہ زندگی کو طے کرتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشق جو ہر سانس میں محبوب پر ایک نئے انداز فنا کے ساتھ نثار ہو رہا ہے، تو اس کے ہر اسلوب فنا کے اجر میں ایک نیا حال بقا اور ایک نئی حالت حضور میسر آتی ہے۔ گلزار ہا کا مطلب ہے محبوب حقیقی کے قرب کے نئے نئے لامحدود احوال اور منازل، یعنی قرب کی لامحدود جنتیں۔ تو عاشق جب اپنے ہونے کے جہنم میں رہنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس وقت محبوب کے قرب کی جنتیں اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہیں۔ تو اب عاشقاں را با جمال عشق بے چوں کار ہا۔ اب عشق کو یہ دوسرے مصرے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا عشق جس کی اتنی بڑی بڑی شانیں ہیں، وہ عشق، اس عشق کا محبوب کوئی شناختی کارڈ نہیں رکھتا، اس عشق کا محبوب کسی شہر کا باشندہ نہیں ہے، اس ملک کا، اس عشق کا محبوب کسی ریاست کا شہری نہیں ہے، اس عشق کا محبوب خدا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عاشقاں کو، میر کا ایک شعر ہے وہ خود میر کی شاعری پر اتنا صادق، یعنی میر کی محبوب پر اتنا صادق نہیں آتا ہے جتنا رومی کی شاعری اور رومی کے محبوب پر آتا ہے۔ نہیں، ہم اگر میر کے اس شعر کو میر کی شاعری کا تعارف سمجھیں تو وہ صحیح ہوگا، لیکن وہ تعارف میر کی شاعری سے زیادہ ہے، رومی کی شاعری سے کم ہے۔ ایک دو ہوں تو سحر چشم کہوں، کارخانہ ہے وہاں تو جادو کا۔ بلا شبہ میر کی شاعری اس پر پوری اترتی ہے، لیکن یہ تعارف جتنا بڑا دائرہ بنا دیتا ہے اس دائرے کے ہر گوشے کو میر کی شاعری بھر نہیں پائی، لیکن رومی کی شاعری کے لیے یہ دائرہ بیڑی ہے، آپ سمجھیں نا، یہ دائرہ تنگ ہے۔ نہیں، رومی کے لیے، رومی کے لیے، ہاں، رومی کے لیے پیشن کو عقل کے لیے
آمادگی کے ساتھ لائق تسلیم بنا دینا، رومی کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں لیا جا سکتا، اور یہ انسانوں کے درمیان علم کے تعلق کا، ہر بامانی تعلق کا منتہا ہے کہ میں جذبے کو عقل کے لیے خوشی کے ساتھ لائق تسلیم بنا دوں، میں اپنے جذبے کو عقل کے پیڑ کی سیرابی میں کامیابی کے ساتھ استعمال کر کے دکھاؤں، رومی کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں لیا جا سکتا۔ رومی یہ آدمی، یعنی کہ انسان میں سب سے حقیقی کرسٹلائزیشن کانسیپٹ میں نہیں ہوتی، پیشن میں ہوتی ہے۔ جو چیز میرے اندر پیشن نہیں بنتی، وہ چیز چاہے افلاطون کی عقل کو مستعار لے کر اس کا کانٹینٹ بنا دی جائے، وہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ اہمیت، جس چیز کو میں اہمیت دوں گا وہ میرے اندر پیشن بن کے رہے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں احسان کو تعلیم فرمایا، طلب فرمایا، واجب قرار دیا، یعنی حضور میں رہو۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عشق کی میں نے شان بتائی ہے، اس عشق سے سرفراز ہونے والے لوگوں کا حال اور ان کا تعارف یہ ہے کہ عاشقاں را با جمال عشق بے چوں کا رہا۔ اب اس میں ایک عجیب مشکل فریز ہے، وہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ بہرحال اس مصرعے کا یہ ہے کہ عاشقوں کو ذات بے چوں کے عشق میں جو جمال اور حسن پایا جاتا ہے، اس جمال اور حسن کے ساتھ مشغولیتیں ہیں، یعنی عاشق جس جمال پر فدا ہے، اس جمال کا کوئی تعلق عالم صورت سے نہیں ہے، اس جمال کا سرچشمہ اللہ کا غیب میں رہتے ہوئے ظاہر ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بے چوں کسے کہتے ہیں؟ بے چوں ایک اصطلاح ہے، ذات بے چوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری روایت میں عام استعمال ہونے والی ٹرم ہے۔ ذات بے چوں کہتے ہیں کہ جو نہ کسی عقلی حد میں محدود ہو، نہ کسی خارجی باؤنڈری میں قید ہو، مطلب نہ ٹائم اس کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہو، نہ اسپیس اسے اپنے اندر سمو سکتی ہو، نہ کوئی ہسٹری ہو اس کی، اور نہ عقل اس کے تصور کو قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہو۔ بے چوں کا مطلب ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بے چوں یعنی اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عاشق اس عشق کے حاملین کا تعارف یہ، اب دیکھیں اس میں ایک مشکل آئے گی، وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لفظی ترجمہ دیکھ لیں نا کہ عاشقاں را، عاشقوں کو یا عاشقوں کے لیے، با جمال عشق بے چوں، ذات بے چوں کے عشق کے حسن کے ساتھ کا رہا، طرح طرح کے کام ہیں، طرح طرح کے شغل ہیں، طرح طرح کی مشغولیتیں ہیں۔ کیونکہ محبوب کو ذات بے چوں کہہ دیا تو ذات بے چوں کے ساتھ جمال کی صفت کو ثابت کرنا بے چوں کہنے کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ جمال کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ظہور کو، اور بے چوں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منزہ ہونے کو، الباطن ہونے کو، ماورائے حواس و عقل و زمان و مکان ہونے کو، ماورائے تشبیہ ہونے کو۔ تو جمال ذات کی محضیت، ذات کی بے چونی کے ساتھ جڑنے والا وصف نہیں ہے۔ اب ایک بڑا عارف جو عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عارف بھی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس جمال پر ہم فدا ہیں اس کی نسبت ذات بے چوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کا جو جنریٹر ہے، اس کا اوریجن جو ہے وہ اس ذات بے چوں کا عشق ہے۔ آپ سمجھیں نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صوفیاء کرام کے نزدیک اپنے آپ کو ظاہر اور بیک آن مخفی رکھنے کا ایک چینل چل رہا ہے جو اللہ ہی نے خلق اور ایجاد فرمایا ہے، اس چینل کا نام ہے عشق۔
تو ہر اللہ کا عاشق در اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ اس شان عشق پر فدا ہوتا ہے جو اس پل کا کام کرتی ہے جو ہم حضور کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بندوں کو اپنے محبوب اپنے معبود کے غیاب کو اپریشیٹ کرنے کے لائق بنا دیتی ہے۔ تو جو شخص بھی حضور کی سرشاری اور غیاب سے پیدا ہونے والی تمانیت نہ رکھتا ہو، اس کا کہاں کا اللہ اور کہاں کی بندگی۔ آپ سمجھیں کہ غائب ہونا قلب کو مطمئن رکھے، حاضر ہونا روح کو سرشار رکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا دائمی حق ہے۔ اور اگر ایک سانس بھی اس شعور تعلق، اس وفور تعلق سے خالی نکل گئی تو وہ سانس تم نے ضائع کر دی، وہ سانس غفلت میں لی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ ہے ایمان۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادب دیکھیے کہ جمال کی نسبت عشق بیچوں کی طرف، کہہ رہے ہیں کہ اس کے محبوب بھی بیچوں ہیں اور اس کے عشق میں بھی بے مثلی کی شان ہے، نہ اس کے حسن جیسا حسن کہیں ہے، نہ اس ذات جیسی ذات کوئی اور ہے۔ تو ہم عاشق لوگ جو ہیں، یہ جو شعلہ فنا میں جلتے رہنے کو جنت وصال بنا لیتے ہیں، ان کو یہ انعام اسی لیے عطا ہوا ہے کہ یہ ذات کی بے چونی کو اس کے حضور سے مجروح نہیں ہونے دیتے۔ یہ سبق ہمیں لینا چاہیے کہ اللہ کے ظہور کا اقرار کرو، اس کے غیب کو مجروح کیے بغیر۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے یہ، کہ جس نے اللہ کے غیب کا انکار نہیں کیا، اللہ اس کی مخلوق انکار کیا، اللہ پھر اس کا تصور ہے، اس کی مخلوق ہے، اور جس نے اللہ کے حضور کا انکار کیا اس نے اللہ کو جانا ہی نہیں۔ واضح ہے نا، یعنی اللہ کے غیب کا انکار کیا تو اللہ کو مانا نہیں، اور اللہ کے حضور کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا تو اللہ کو جانا نہیں۔ واضح ہے نہیں؟ اور جاننا اور ماننا مل کر حال بن جائے تو یہی عشق ہے۔ آپ سمجھ، جاننا اور ماننا یہ آپس میں مدغم ہو کر میرے اندر ایک حال بن جائے، مستقل حال، قلب کا پرنسپل پرسپیکٹو بن جائے تو یہی عشق ہے۔ عشق کی یہ تعریف لکھ لیجئے، قلب کا پرنسپل پرسپیکٹو، جس سے عشق قلب کے تمام احوال منسوب اور ماخوذ ہیں، وہ عشق ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اور کار ہا کا کوئی جواب ہے؟ کار فارسی میں انتہائی کثیر المعانی لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ کار کا مطلب ہے وظیفہ وجود ادا کرنا، کار کا مطلب ہے خود کو کسی پر فنا کرنا، کار کا مطلب ہے مشغول رہنا۔ مشغول رہنا کسے کہتے ہیں؟ کہ میں اپنے آپ کو اپنی فنا کے حوالے سے تو یاد آؤں، اپنے نہ ہونے کے ریفرنس سے تو میں اپنے آپ کو یاد آؤں، اپنے ہونے کے عکس کے طور پر کبھی اپنے آپ کو یاد نہ آؤں۔ جس شخص کو آدمی جس شخص کو وہ خود اپنے ہونے کے اعتبار سے یاد ہے، وہ آدمی عاشق نہیں ہو سکتا، عارف نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص بھی اپنی ریئلائزیشن میں اپنے فنا ہونے کو بنیاد بناتا ہے، وہ عاشق بھی ہو سکتا ہے، عارف بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا نفس مطلب تزکیے اور نشو و نما کی درست تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو خود پر سے کھرچتے چلے جاؤ۔ اس کے بغیر تزکیہ کہاں سے؟ تزکیہ کہتے ہیں اپنے تصور کو اور اپنے خواہش کو فنا کرنا اللہ کی مرضی اور حکم کے آگے۔ عام آدمی کا تزکیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر چلنے کی صلاحیت پیدا کر لے، خاص آدمی کا تزکیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی میں ڈھلنے کی قوت حاصل کر لے، توفیق حاصل کر لے۔ تو خیر، تو کارہا کا مطلب یہ ہے کہ یہی بس میرا سارا کام ہے، یہی میرا شغل حیات ہے، یہی میرا وظیفہ فنا ہے، یہی میری حالت بقا ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک حال میں محدود نہیں ہوں،
وہ ہر سانس میں ایک نئی شان کے ساتھ اپنے حضور و غیاب کا ایک نیا حال مجھے عطا فرماتا رہتا ہے. واضح ہے نا یہ؟ اب اس میں جو اس غزل میں عشق اور عقل کا موازنہ کیا گیا ہے. عشق اور عقل کا موازنہ جو اپنی تفصیل اور نظریاتی بناوٹ کے ساتھ اقبال کے ہاں یہ روایت اپنے اختتام اور تکمیل کو پہنچی. اس کے بانی مولانا ہیں. مولانا نے عشق اور عقل کے درمیان، کیونکہ مولانا اعلیٰ درجے کی فلسفہ دانی کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ عقل وحی کو نہ ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ عقل ہے. عقل کسی بھی چیز کو اس کا تابع بن کر نہیں مانتی. عقل کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ ڈیفینیشن ایجاد کر کے چیزوں پر منڈ دیتی ہے، چیزوں کو اپنے تصور کے تابع لانے کے جنون میں مبتلا رہتی ہے. تو اس نقص کو، اس دجل کو، اس خرابی کو ہماری شعری روایت میں سب سے پہلے مولانا نے سمجھا اور بیان کیا. اب دیکھو بات مشکل ہونے لگی تھی تو اب اور آسان کرتے ہیں. اب دیکھیے کہہ کیا رہے ہیں، عقل گوید شش جہت حد دستو بیرون راہ نیست. اب یہ برا لگ رہا ہوگا ان کے پڑھنے کا، انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت اچھے لہجے میں پڑھا. نہیں عقل گوید شش جہت حد دستو بیرون راہ نیست. کہ عقل کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو 6 ڈائمنشنز ہیں یہی حد وجود اور حد علم ہے. یعنی یہ جو 6 ڈائمنشنز ہیں ان سے ماورائی نہ علم میں ممکن ہے نہ وجود میں ممکن ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ عقل کا تو یہ فتویٰ ہے کہ ان 6 ڈائمنشنز یعنی ٹائم اور اسپیس کے آرڈر میں یہ جو 6 ڈائمنشنز پائی جاتی ہیں ان کو پھلانگ جانا، ان کو عبور کر جانا ممکن نہیں ہے. ان سے باہر صرف عدم کا تصور کیا جا سکتا ہے اور باہر نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. ہم ایک 6 کونے رکھنے والے گنبد وجود اور گنبد علم میں محبوس ہیں. اس گنبد سے باہر نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ عقل کہتی ہے اور دنیا میں پیدا ہونے والے سب سے ان معنوں میں عقل مند آدمی کا یہی قول ہے. یعنی کانٹ مولانا کے بہت بعد پیدا ہوا تو کانٹ یہی کہتا ہے کہ علم یعنی عقل میں میسر آنے والا علم ٹائم اور اسپیس کا پابند ہے. نہ وجود ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے، نہ علم ٹائم اور اسپیس کے بیریئرز کو پھلانگ سکتا ہے. یہ مجبوری ہے. تو مولانا نے یہ اس وقت کہا. تو عقل تو یہ دعوے کرتی ہے کہ زمان و مکان سے باہر نہ کوئی موجود ہے نہ کوئی معلوم ہے. عشق گوید راہ ہست و رفتہ ام من بارہا. اس مصرے کو اگر 2 مرتبہ پڑھ لینا تو واقعی پرواز کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. مطلب یہ جو زندگی کو حشرات الارض کی سطح پر محدود کر دیا گیا ہے یہ اس سے اوپر اٹھا دے گا فوراً. تو عشق گوید راہ ہست و رفتہ ام من بار. آپ اس اعتماد کو دیکھیں، عقل تو بھائی 100 میں سے 10 کو ملتی ہے، عشق 100 میں سے 100 کو ملتا ہے. اب استعمال کرو یا نہ کرو، آپ عشق سب کو ملا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں. عشق یہ نہ کہو کہ آئنسٹائن اور ہاکنز اور کانٹ یہ کہتے ہیں، اس سے مرعوب نہ ہو. تمہارے اندر جو ایک طاقت دلیل چھپی ہوئی ہے اس کو عمل میں لا کے دیکھو. کیونکہ حال شعور تصورات شعور سے زیادہ بامانی ہوتا ہے. تو عشق حال شعور ہے، عقل تصورات شعور سے تعلق رکھتی ہے.
کہہ رہے ہیں تم اپنے اندر ذرا سا غوطہ لگا کے دیکھو تو مفتی اعظم وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مفتی تو قبضہ کیے ہوئے دارالافتاء پر، عقل جو ہے، اصلی مفتی تو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس نے فتویٰ دیا ہے کہ اس شش جہت سے باہر نکلنے کا راستہ ایک تو ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے لیے وہ راستہ امپیریکل ہے، میں بار بار جا چکا ہوں اس راستے سے۔ آپ سمجھیں نا، مطلب ایک ڈیوائن ماحول ہستی، ایک الوہی سیاق و سباق وجود کو اس شان سے ثابت کرنا کہ وہ صرف ایک تصور نہیں ہے بلکہ تیرے اندر رکھی ہوئی قوت عشق کے لیے تجربی اور امپیریکل ہے، تو اس کو عمل میں تو لا کر دیکھ۔ تو عشق کہتا ہے، یعنی عشق کسے کہتے ہیں؟ جس کی ساری قوت، یہ میری درخواست ہے کہ اس کو ذرا غور سے سنیں، عشق کہتے ہیں جس کی ساری قوت محبوب کی کشش سے پیدا ہوئی، تو جو محبوب کا لوکیل ہوگا وہی عشق کی ڈیفینیشن ہے، محبوب کا لوکیل ہی اس کی باؤنڈری آف ایگزسٹنس ہے۔ تو کیونکہ محبوب ماورائے زمان و مکان ہے تو اس کی کشش عشق کو بھی ماورائے زمان و مکان لے جاتی ہے، اور کیونکہ محبوب کا امر یہ ہے کہ وصال لمحاتی ہے، فراق مستقل ہے، تو رفتہ من بارہا، لمحات وصال بار بار میں نے حاصل کیے، اور فراق کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے لوٹنے کا بھی ایکسپیرینس رکھتا ہوں۔ واضح ہے نا؟ رفتہ من بارہا، یہ کرامت اظہار ہے۔ مطلب تحقیر آپ دیکھیے کہ عشق عقل کا مسلمہ یہ ہے، اس کو رد کر رہے ہیں، اس طرح نہیں کہ عشق کہہ رہا ہے کہ میں وہ راستہ دیکھ چکا ہوں، یا یہ کہ میں ایک مرتبہ اس راستے کو طے کر چکا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس راستے پہ روزانہ آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو مطلب عشق منزل نشین مسافر ہے، عشق ایک راستے پر پوری محنت کے ساتھ چلنے والا وہ مسافر ہے جو منزل نشینی کا حال رکھتا ہے، منزل جوئی کا جذبہ نہیں، یعنی اسے منزل حاصل ہے اور اب وہ راستہ طے کر رہا ہے۔ تو یہ ہے رفتہ من بارہا۔ سبحان اللہ۔ عقل بازار بدید و تاجری آغاز کر۔ اچھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شعر کو اور کھولو، وہ رفتہ من بارہا، اسے اور بھی کھولنا چاہیے۔ عقل بازار بدید و تاجری آغاز کر۔ آپ ذرا بھائی تصور کیجئے کہ میری کیفیت عقل کی کفالت کرنے والی بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی بلندی حال متصور ہے؟ کہ میری کیفیات عقل کی پرورش کرنے والی قوتیں بن جائیں، یہ مولانا کر کے دکھاتے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا دولت ہو سکتی ہے شعور کی؟ تو دیکھیے، عقل بازار بدید و تاجری آغاز کر، کہ عقل نے ایک بازار دیکھا اور وہیں اس نے دکان کرائے پہ لے کے کاروبار شروع کر دیا۔ مطلب اس نے پہلا بازار دیکھا اور اسی بازار میں اپنے کاروبار کا ٹھیا لگا لیا۔ یعنی عقل کا کام یہ ہے کہ یہ فارم کو دیکھتے ہی اس فارم میں قیام کرنے کو اپنی منزل بنا لیتی ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ راستے میں منزل کو تصور کرنے کے خبط کی مریض ہے، اس وجہ سے اسے بار بار اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے۔ عقل کا کوئی بھی موقف 150 سال سے زیادہ نہیں رہتا اسی عقل کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عادت ہے کہ یہ اس بازار کو دیکھے گی تو وہاں بھی دکان بنائے گی، پھر کوئی اور بازار نظر آ جائے گا اتفاقاً تو اپنا کاروبار شفٹ کر کے وہاں لے جاتی ہے۔ ہاں جی،
برانچ بھی کھول سکتے ہیں. ہاں برانچ نہیں کھولتی یہ، پھر کسی کو پٹے پہ دے دیتی ہے دکان دکان اس کی ایک ہی ہوتی ہے. تو عشق دیدہ زاں سوئے بازار او بازار ہا. سبحان اللہ. اس کو بس تصویر کر کے دیکھیں نا، بس اس کی تصویر میں ہی اس کے معنی ہیں کہ عقل نے ایک بازار دیکھا اور وہاں بس اپنا ٹھکانہ کاروبار کا بنا لیا، تجارت کا آغاز کر دیا. اور عشق جو ہے، جو عقل کے مربی اور سپروائزر کے طور پر اس کے پیچھے پیچھے ہے، اس کو دیکھ رہا ہے. عشق عقل جس بازار میں تجارت کرتی ہے، عشق اس بازار میں قدم ہی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اصلی بازار اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور عقل کو یہ ٹامک ٹوئیا مارتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعنی حقارت سے ہنستا ہے. کہ اس مصرعے کا ترجمہ یہ ہے کہ عشق دیدہ زاں سوئے بازار او، عشق دیدہ عشق نے دیکھ لیا، زاں سوئے بازار او، عقل کے منتخب کردہ بازار سے ماورا، عقل کے چنے ہوئے بازار سے اس طرف، پچھلی طرف بازار ہا. عقل کی تجارت ایک بازار میں محدود رہتی ہے، اور عشق جو ہے اس کا کوئی بازار مقرر نہیں ہے. ہر بازار اس کے لیے ایک نئے بازار کا دیباچہ ہے. یعنی عقل کے لیے لین دین کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے. عشق کے لیے لین دین کا پورا عمل مسلسل رہتا ہے. لین دین کا کوئی جواب ہے؟ یہاں تاجری کو استعمال کرنا ایک عجیب و غریب کمال ہے کہ خود کو دو، اللہ کے قرب کو لو. خود کو دیتے جاؤ، اللہ کے مقرب بنتے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو عشق اس بازار میں تجارت کرتا ہے جہاں بیچی جانے والی چیز خود عاشق ہوتا ہے اور جو ملنے والی قیمت ہے وہ محبوب ہوتا ہے. تو عقل بیچاری کو اس تجارت کا کیا تجربہ؟ تو اسی وجہ سے عشق کی جنس فروختنی بھی کبھی نہیں بدلتی اور عشق کی خریداری کی قیمت بھی کبھی تبدیل نہیں ہوتی. عشق ہمیشہ خود کو بیچتا ہے اور محبوب کو حاصل کرتا ہے. واضح ہے نا؟